Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to learn our fourth lesson of Arabic Qaida, which is related to harakat. آج ہم اپنے عربی قاعدے کا چوتھا سبق سیکھنے جا رہے ہیں جو کہ حرکات سے متعلق ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ ان کا مقصد الفاظ کی صحیح ادائیگی ہے۔ چونکہ ہم عجمی ہیں اس لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اعراب کی ضرورت ہوتی ہے، اور زبر زیر پیش کی مدد سے ہم عربی عبارت کو جس طرح ادا کرنا چاہیے اس کے مطابق تجویدی اصول اپناتے ہوئے کرتے ہیں۔ آئیے اب ان کے فنکشن سمجھتے ہیں اور پھر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حرکات tell us the direction of the sounds of the word and help us to pronounce the word accordingly. So if we have a good or exact pronunciation of the word, then we can get the right and exact meaning of the word. So the plural of haraka is harakat, and we also called fatah zaba and kasra to zair and dama to pesh. Okay, and fatah and dama, we say pesh, are placed above the letter. Remind this, that fatah and pesh are placed above the letter, whereas زیر is placed underneath. Okay, یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. we have to remember کہ زبر اور پیش لفظ کے اوپر آئیں گے، اور جو لفظ کے نیچے یہ سائن ہوگا اس کو ہم زیر کہیں گے. the letter which has a حرکہ on its called متحرک. جس لفظ پہ زبر زیر پیش آ جائے گی اسے ہم متحرک کہتے ہیں. and pronounce the زبر by opening the mouth. جب ہم زبر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے منہ کو کھولنا پڑتا ہے. لائک با زبر الف با زیر با زبر با میم زبر ما، ہمارا منہ کھل رہا ہے. اینڈ ریزنگ دا وائس، ہماری آواز کیا ہو رہی ہے؟ بلند ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم زیر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری آواز نیچے گر رہی ہوتی ہے، بائی ڈراپنگ دا وائس. اور جب ہم پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لپس راؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں، بائی رننگ آف لپس. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہمیں بہت اہم پوائنٹ ہے، وی ہیو ٹو ریمبر دس پوائنٹ، دیٹ پروناؤنس دا حرکات ان این عربک ایکسنٹ وداؤٹ اسٹریچنگ اور سڈنلی پازنگ دا وائس. ہم نے جب ہی ان کو ادا کرنا ہے تو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور اس میں اصول آپ اس کا قاعدہ تجوید کا ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی الف پر حرکت آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، تو اس کو ہم نے وہ الف جو ہے وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس اصول کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، تو ان کی آسانی کے لیے ہم الف زبر آئی کہہ دیتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے، نہ ہی میرے خیال میں کوئی مسئلہ اور ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں. تو اگر آپ کے بچے کو اس طرح سے آسانی سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کہیں کہ الف کے اوپر زبر آ گیا اسے حمزہ کہنا ہے، اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، تو آپ اس کو الف ہی کہیں دیں، کم از کم وہ پڑھنے سے دور تو نہ جائے. سو if a حرکہ ہے اور سکون is present on الف, then we pronounce it as a حمزہ. اب ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. You should remember that if the letter ra has a fatah like zabar or pesh on it, pronounce it with a thick tone. اگر را جو ہے ورڈ اس کے اوپر زبر یا پیش آ گئی ہے تو اسے ہم پر پڑھیں گے، اسے باری آواز میں پڑھیں گے. اور اگر را کے نیچے زیر آ گئی ہے تو ہم اسے ہلکی آواز میں، باریک آواز میں پڑھیں گے. if the letter ra has زیر below it, so pronounce it with a thin tone. اس کے کچھ اصول تھے اس لیسن کے جو بہت عام تھے، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. آئیں سبق کا آغاز کرتے ہیں. اب دیکھیں، جس طرح ہم نے ایک پہلا اصول پڑھا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر آ گئی ہے تو وہ حمزہ ہو جائے گی. تو اب اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اب تین ورڈ کو جو پڑھ لی ہم نے ایسے، اب ان کو ہم اکٹھا کر دیں گے، آ ای او. نیکسٹ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ان کو آپ نے زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، یعنی ان کی مقدار جو ہے اس کو آپ نے نارمل رکھنا ہے. آگے دیکھیں، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش عو، آ عی عو. حا زبر حا، حا زیر حی،
ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اسی طرح سے غین زبر غا، غین پیش غی، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. قاف زبر قا، قاف زیر کی، قاف زیر قاف پیش کو، قا قی قو. اچھا، اب اس میں تلفظ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. جتنے بھی ہم اسباق آگے چلتے جائیں گے، پچھلے سبق جو ہم نے پڑھے ہیں جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے قاعدہ یا قرآن پاک کی نام کی پلے لسٹ ہوگی، تو وہاں پہ آپ کو باقی جو پچھلے لیسنز ہیں، وہ جو بیس ہے، جو ہماری فرسٹ لیسن ہے جس میں ہم پروننسیشن سیکھتے ہیں ورڈز کی، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اسے ہم نے اس کا تلفظ سیکھنا ہوتا ہے. سو اگلا لفظ سیکھتے ہیں ہم. کاف زبر کا. اب پہلا جو کاف تھا وہ موٹا تھا، اب اگلا باریک ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. اب میں چونکہ سارا سبق ایسا ہی ہے تو میں صرف ان کے ساؤنڈز جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. شا شی شو، یا یی یو، وا وی وو، لا لی لو، نا نی نو. اب یہ را آگے جو ہم نے را کا اصول پڑھا تھا کہ اگر اس را کے اوپر زبر ہوئی تو اس کو پر پڑھیں گے. را زبر را، را زیر ری. اب یہ نیچے ہے تو اس کو باریک پڑھا ہے. اب پھر اوپر آ گئی پیش تو رو، را پیش رو. تو تی تو، د دی دو، ت تی تو، سو سی سو، سا سی سو. دیکھیں صاد بھی ساتھ ہے، سین بھی ساتھ ہے. دونوں کی ساؤنڈ جس ہم نے پہلے لیسن میں پڑھا تھا سیٹی والی ہے، لیکن صاد موٹا ہوتا ہے، اس کو پر پڑھتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو اپنے گول کرنا ہوتا ہے. آگے آ گیا زا زی زو، پھر ساتھ ہی وا وی زو، یہ نرم اور وہ سختی سے. پھر نیچے آ گئی زال، وا وی زو، پھر سا سی سو، فا فی فو، و وی وو. اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ کیا آ جاتا ہے؟ ب بی بو، م می مو. سو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا. امید ہے آپ سب نے اس کو آسانی سے سیکھ لیا ہوگا. اپنے بچوں کو سکھائیں، اور جب آپ خود اس لیسن کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور بچوں کو ساتھ سکھائیں گے اور خود پڑھنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ آپ لوگوں کو آتا ہوگا، لیکن جب آپ خود سے کوشش نہیں کریں گی تو بچے میں انٹرسٹ پیدا نہیں ہوگا. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور خود پڑھنے کی کوشش کریں. بچے کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میرے ساتھ میرے پیرنٹس یا میرے فیملی کے جو بڑے ہیں وہ ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اس میں خود بخود ایک چیز کو پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا.